اسی طرح مہر کا مسئلہ ہے. مہر کے مسئلے میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی، جتنا چاہیں مہر دیا جا سکتا ہے. اللہ نے گنجائش دی 2 لاکھ دیں 5 لاکھ دیں. آج کے دور میں تو ہونا چاہیے کم سے کم 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مہر. جس طرح کی ہماری بیٹیوں کے طلاق کے بعد میں جو دھکے ہوتے ہیں، یہ اور کہتے ہیں صاحب یہ تو وہ جن کے ارادے خراب ہوں، طلاق لینا ہو، وہ مہر زیادہ بن پائے. بیوقوف آدمی، یہ مہر زندگی کا حق ہے، اور مہر اس وقت کا حق ہے جب نکاح کر کے گئے. یہ طلاق کے بعد میں لینے کی چیز تھوڑی ہے کوئی کہ طلاق کے بعد میں مہر لیں گے. یہ غصہ آپ کو نظر تو آ رہا ہے میرا، لیکن اس طرح کے جاہل گنوار اجڑ نکاح کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آتا کچھ نہیں ہے. گنوار آدمی جب تیرا کام جوتے چپلوں کا ہے تو جوتے چپلوں کی بات کر، تیرا کام جب نگینوں کا ہے تو نگینوں کی بات کر. میرے کو اور اتنا ہی پڑھا لکھا ہے تو نکاح خود پڑھا لے. تمہاری اوقات اتنی نہیں کہ نکاح کا خطبہ پڑھ سکو یا قاضی صاحب کو ٹیچ کرتے ہو کہ قاضی صاحب ایسے، قاضی صاحب ایسے، قاضی صاحب ایسے. بے گنوار آدمی چپ چاپ بیٹھ. یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برا لگے یار، تم شرم تو کرو تھوڑی سی یار، کہ تمہیں کچھ آتا نہیں ہے، بیچ میں بولنے لگ رہے ہو وہاں پر کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ویسا نہیں ہوتا ہے. پہلے سمجھو جس کو تم نے بلایا ہے، اور وہ تم سے زیادہ سمجھتا ہے اس چیز کے اندر، اور تم سمجھدار ہو تو اسے بلاؤ مت، تم خود پڑھا دو نکاح. اور ہونا یہی چاہیے کہ باپ خود پڑھا ہے، لیکن تم ان پڑھ ہو، گنوار ہو، اس وجہ تم نے اسے بلایا تو کم سے کم اس کی بات تو سنو کہ حقیقت میں شریعت کیا کہہ رہی ہے.